نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس نبی کی امت سے پیدا کیا کہ جس کے لیے اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. اور اب اللہ پاک کی بارگاہ میں کروڑہ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت کی پہچان عطا فرمائی اور تاحال ہم اس کی توفیق سے قائم اور دائم ہیں. اور اس کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اسی مسلک پر ہمیں موت عطا فرما. آمین. اور پھر ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں کروڑہ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آج کے اس مبارک اجتماع میں ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اس کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم یہاں پر جو کچھ کہیں، جو کچھ پڑھیں، جو کچھ سنیں، جو کچھ سنائیں، اس پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور کل قیامت کے دن ہمارے اس مختصر سے عمل کو ہمارے لیے باعث نجات اور باعث بخشش بنا دے. الحمدللہ. سامعین محترم، جو آیا ہے مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ مائدہ قرآن پاک کی آیت نمبر 35. سورہ مائدہ آیت نمبر 35. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے مخاطب کیا، اللہ پاک نے خطاب فرمایا، اللہ پاک نے اپنا حکم سنایا، اپنا ارشاد سنایا، اپنا قول سنایا. اور یہ قول اللہ کا ہم تک بواسطہ مصطفیٰ پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ قرآن ڈائریکٹ اللہ نے انسانیت کو عطا نہیں کیا. قرآن تو اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اتارا اور آیت در آیت، سورت در سورت قلب مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا. اور پھر بزبان مصطفیٰ وہ صحابہ تک پہنچا، پھر تابعین، تبع تابعین، اور آج کے دور تک وہ قرآن جو اللہ نے اتارا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے لیے لیا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ بھی میرے ذمہ ہے، اس کی ذمہ داری بھی میری ہے. اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، آرام میں رد و بدل نہیں کر سکتا، الفاظ میں ہیر پھیر نہیں کر سکتا، تقدیم و تاخیر نہیں کر سکتا. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. بے شک ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو، اس کتاب کو اتارا ہے، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم پر ہی ہے. اس لیے کوئی بندہ اگر اپنے تئیں یہ کوشش کرے، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی ملک، کوئی تنظیم، بھائی جی ہم قرآن میں تبدیلی کر لیں گے، ہم قرآن خود سے گھڑ لیں گے، ہم قرآن خود سے بنا لیں گے. قرآن کی زبان ہے عربی. اب جیسے اگر اردو زبان میں، ہماری زبان میں قرآن پاک آیا ہوتا اور کوئی یہ توقع کرتا، کوئی یہ اپنے ذوق کے مطابق خیال کرتا کہ جی میں قرآن بنا لوں گا، نہیں، ایسا ممکن نہیں. اس لیے کہ جو قرآن کی زبان ہے عربی زبان، یہی جنت کی زبان ہے اور یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے. تو ظاہر ہے جو کلام اللہ کی طرف سے اترا ہو تو بندے کی کیا مجال کہ اس کلام کے مقابلے میں کوئی اپنا کلام ہی لے آئے. یہ تو اللہ کا کلام ہے. ہم اگر شعراء میں دیکھیں، حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے کلام جیسا بعد میں کسی نے کلام ہی نہیں لکھا. تو اللہ کے بندے تھے، شاعر تھے. تو بندہ کہتا ہے چلو یار، اگر انہوں نے محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے تو میں بھی تو لکھ سکتا ہوں، میں بھی تو ایسا کلام لا سکتا ہوں. نہیں، یہ اللہ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنے خیالات اور اپنے احکامات القاء کرتا ہے. تو پھر وہ جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ چیزیں ہوتے ہیں وہ شعر کی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں. کوئی دوسرا غالب نہیں بن سکا، کوئی دوسرا میر تقی میر نہیں بن سکا، کوئی دوسرا میر سودا نہیں بن سکا. کیسے کیسے شاعر گزرے، تو ہر کسی کی اپنی پہچان ہے.
تو یہ جائے کہ کوئی بندہ یہ سوال کرے اور اس کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اگر اللہ کا کلام ہے تو میں اس کے مقابلے میں کوئی ایک آیت بھی لے آؤں، تو قرآن خود چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم اپنے آپ اپنے علم پہ ناز کرتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم بہت بڑے ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، یہ تو بڑی بات ہے، تم اللہ کے کلام کے مقابلے میں ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی اس کے اندر تحریف کرنے کی کوشش بھی کرے گا، رد و بدل کرنے کی کوشش کرے گا، ابھی پچھلے دنوں میں آپ فیس بک اور سوشل میڈیا سے جو ہے یہ چیزیں پڑھتے دیکھتے رہتے ہیں، وہاں ایک بندہ تھا مسلمان جس کا نام تھا محمد وسیم، اس کا پورا نام نہیں یاد، اس نے کوشش کی کہ قرآن پاک کے اندر سے جہاد کی آیتوں کو نکال دیا جائے۔ پھر جب اس نے یہ ناکام کوشش کی، وہ کر نہیں سکا، کر نہیں پایا، مگر اس کی اس ناکام کوشش کے بعد یہ اثر ہوا کہ وہ مرتد ہو گئے، اس سے اللہ نے ہدایت چھین لی، دین اسلام سے پھر گیا اور اس نے ہندوؤں کا مذہب اپنا لیا۔ اب جب ہندوؤں کا مذہب اپنا لیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہمارے مذہب کے اندر کوئی شخص دین چھوڑ کے اپنا باپ دادا کا دین اسلام کو قبول کرتا ہے تو پھر اسلام ہمارے لیے یہ سبق بھی دیتا ہے، یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ اب چونکہ اس نے ماں باپ سے تعلق قطع کر لیا ہے، اب ماں باپ کی جائیداد میں حصہ بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، علاقے کو، محلے کو چھوڑ آیا ہے، اب یہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کی تعلیف قلب کے لیے کہ چونکہ وہ اسلام میں آ گیا ہے، اب تم اس کی روزی روٹی کا بھی بندوبست کرتے ہو، اس کے روزگار کا بھی بندوبست کرتے ہو، علاج معالجے کا بھی بندوبست